اور کربلا کی سب سے پہلی قربانی اور نمونہ عمل کے طور پر جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، جو ابھی ہم نے جس کا ماتم کیا کچھ ہی دن پہلے، مسلم بن عقیل، جن کی شخصیت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے ان کے غم کے لیے، ان کے غم میں مجلس اعزا بھی برپا کی۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور پرسہ بھی دیا، لیکن کیا یہی پرسے کا حق تھا جو ہم نے پرسہ دیا؟ کیا یہی حق تھا جس طریقے سے ہم نے کربلا کے پہلے شہید، ایسا شہید جو یکو تنہا، کربلا میں تو اگر کوئی گرتا تھا گھوڑے سے تو فوراً سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا حسین میری مدد کو پہنچیے، مولا فوراً مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ لیکن یہ واحد ایسا شہید ہے جو جب دارالامارہ سے گرا ہے، نہ آقا ہے ساتھ میں، نہ کوئی یار و مددگار ہے، کوئی بھی ساتھ میں نہیں۔ دارالامارہ کی چھت سے صرف تاریخ میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جب وہ ایک زین سے جب زمین پر آیا اور ایک وہ جو دارالامارہ سے زمین پر آیا، دونوں میں بہت زیادہ شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ شباہتیں یہ ہیں کہ ابھی تک جو بھی شہید تھا، جو بھی زمین پر آتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ ٹیک دیتا تھا، لیکن تاریخ میں 2 شہید ایسے ہیں۔ یہ ایک تو وہ شہید ہے جس کا ہم علم اٹھاتے ہیں، جس کے بازو پہلے کٹے بعد میں وہ زین سے زمین پر آیا۔ ایک شہید کوفے کا ہے جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، جب وہ دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آیا دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! ہم نے کس طریقے سے پرسہ دیا؟ کیا ہم کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتے؟ اور کربلا میں، کوفے میں صرف 2 ہی شہید نہیں ہیں، بلکہ کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ 2 شہید اور بھی ہیں۔ 2 شہید اور آئے ہیں جو کربلا کی داستان کو تکمیل کرتے ہیں، جو دیباچے اور مقدمے کربلا کو اگر صحیح سے پیش کرنا ہے تو اگر ان کی شہادت کو بیان نہ کیا جائے تو یقیناً کربلا ادھوری نظر آئے گی۔ حسین کے ساتھ جس طریقے سے حسین کی بیٹیاں، حسین کے بیٹے سب ساتھ میں ہیں، اسی طریقے سے جناب مسلم کے ساتھ بھی 2 بچے ساتھ میں ہیں، محمد اور ابراہیم۔ اتنی محبت ہے باپ سے کہ ہمیشہ کبھی بھی اپنے باپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن کوفے کا عالم، کوفے کی بے وفائی، ایسے عالم میں باپ بیٹوں سے بچھڑ گئے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچھڑ گئے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ کوئی اپنا ہو تو جس کے پاس چلے جائیں۔ یہ ایام شہادت محمد اور ابراہیم بھی ہے، کیونکہ باپ کی شہادت کے کچھ ہی دنوں میں ان بچوں کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا ہم نے ان کا پرسہ پیش کیا صدیقہ کو؟ کس طرف جائیں، کہاں جائیں؟ روایات میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ بچے چھپتے ہوئے ایک پیڑ پر چڑھ گئے اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے سے چپٹ کر رونے لگے۔ نیچے کنواں ہے، ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، دیکھا کہ 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تڑپ گئی
کہتی بچوں تم رات کے سناٹے میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دشمنوں کا نرگا ہے. بچے رونے لگے, کہنے لگے کہ ہمیں اذیت نہ دینا, ہمیں پریشان نہ کرنا. میں مسلم کے یتیم محمد اور ابراہیم ہیں. مومنہ تڑپ گئی, کہا شہزادوں نیچے آؤ, میرے گھر پر چلو. گھر آ گئے, شہزادے دونوں گھر پر آئے. لیکن کیا معلوم تھا بچوں کی یہ آخری رات ہے. کیا معلوم تھا اسی گھر میں بچوں کے قاتل موجود ہیں. دونوں بچے گھر میں آئے. مومنہ نے پانی کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. بچوں نے کھانا کھایا, پانی پیا, عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. دیکھیے اہل بیت کا امتیاز یہ رہا ہے, اہل بیت کی یہ فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو لیکن کبھی بھی اہل بیت کے چھوٹے سے بھی فرد کی نماز نہیں چھوٹی, کسی بھی حالت میں. رات عبادت میں گزر, عبادت الہی میں مشغول, عبادت خداوندی میں مشغول. بچے ہیں, عبادت کرتے کرتے آنکھیں لگ گئیں, سو گئے. خواب میں دیکھا صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے. میرے لال پریشان نہ ہو, ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو. بچوں پریشان نہ ہونا, تمہارے بابا تمہارے منتظر ہیں. خواب دیکھا, بڑے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ اماں آئی تھی, دادی آئی تھی, دادی کہہ رہی تھی کہ جن قریب میرے پاس آنے والے ہو. کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. اللہ اکبر. بچے گلے میں باہیں ڈا کر رونے لگے. رونے کی آواز ظالم جابر حارث کے کانوں میں پہنچی. کہ کون ہے؟ بی بی کہتی پریشان نہ, کوئی نہیں. کہ نہیں مجھے بتاؤ, کوئی ہے گھر میں جو رو رہا ہے. جب بہت پوچھا تو کہا 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. کہ میں انہی کی تلاش میں تو پورا دن بھٹک رہا ہوں, سب جگہ تلاش کیا لیکن یہ نہ ملے. ابن زیاد نے بہت انعام رکھا ہے, میں ان کو قتل کروں گا. دونوں بچوں کو لیا, جوان بیٹے کو ساتھ میں لیا, غلام کو لیا, فرات کے کنارے آ گئے. اللہ اکبر. آج بھی آپ زیارت پہ جائیں تو فرات کے کنارے مسیب ایک شہر ہے, وہاں کے اوپر ان دونوں بچوں کے روضے بنے ہوئے ہیں. آج بھی دونوں روضے بالکل ایک میں جڑے ہوئے ہیں, اور دور سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کسی یتیم کے بچے ہیں. یہ وہ یتیم ہے جس کا باپ اس دنیا سے ایسے عالم میں رخصت ہوا کہ جب کوئی یار و مددگار نہ تھا. اتنی اداسی رہتی ہے روضے کے اوپر. اللہ اکبر. دونوں بیٹوں کو لیا, دونوں بچوں کو لیا, فرات کے کنارے پر آئے. جیسے ہی فرات کا پانی دیکھا ہوگا علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی ہو. غلام کو تلوار دی, کہا جاؤ ان بچوں کو قتل کر دو. غلام قریب آیا, قتل کرنا چاہتا, کہا ٹھہر جاؤ, قتل کر دینا, لیکن یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہے. کہا تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا میں اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں. کہ یہ بتاؤ کیا تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانتا ہوں, وہ میرے نبی ہیں. کہ مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ کہا کون ہو تم؟ کہ میں محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہوں, میں علی مرتضیٰ کے بھائی کے بچے ہیں, میں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. تڑپ گیا, تلوار کو پھینک دیا, کہ میں نہیں قتل کر سکتا, غلام ہے, معرفت ہے. بچوں کو نہیں قتل کیا, بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ تم قتل کرو.